دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ایک آدمی رشوت کی کمائی سے کروڑ پتی بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تقدیر بہت اچھی ہے۔ کروڑ پتی بننا یہ اچھی تقدیر کی علامت نہیں ہے، سکون اور شانتی کی جیون گزارنا یہ اچھی تقدیر کی علامت ہے۔ ورنہ آج دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں لوگ، لوٹ رہے ہیں کہ اگر کسی کو موقع مل جائے تو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ ذرا دھیان دیں، کون لوگ لوٹ رہے ہیں؟ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کون؟ خالی ہاتھ جانے والے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں خالی ہاتھ جانے والے۔ یہ بتائیے آپ کو دیوانہ پر نہیں لگ رہا؟ آپ کو تھوڑا پاگل پر نہیں لگ رہا؟ بھائی اگر دونوں ہاتھوں سے خالی ہاتھ جانے والے لوٹ رہے ہیں، یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی؟ کس کے لیے لوٹ رہے ہو؟ تو اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر، اس پر ایمان لانا ہم سب پہ فرض ہے۔ اسی لیے موت مانگنا منع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بیماری سے تنگ آ چکے ہیں، ہم چاہتے کہ مر جائیں، استغفر اللہ، کہیے استغفر اللہ۔ سوسائیڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ بتاؤ۔ بھائی جس کا سامان ہے لینے کا ادھیکار اسی کو ہے، دوسرے کو تھوڑی۔ جس جیون زندگی جس اللہ نے رب نے دی ہے، لینے کا ادھیکار بھی اسی کو۔ غلط راستے سے اگر اپنے جیون کے لیلا کو سماپت کرو گے، غلط راستے سے اگر اپنی زندگی کے خاتمہ کرو گے، مر تو جاؤ گے، سکون نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے موت کا مانگنا منع ہے۔ کبھی یہ مت کہو کہ موت آ جاتی، نہیں، کہو کہ اے اللہ یہ پریشانی آپ نے دی ہے، آپ مجھے راحت دیجیے، آپ مجھے آسانی دیجیے۔ بیمار ہے تو موت نہیں مانگنا ہے، شفا مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ شفا مانگنی ہے۔ غریب ہیں تو موت نہیں مانگنی ہے، اللہ سے خوشحالی مانگنی ہے۔ لیکن پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت سے محبت ہو جائے۔ ہاں، موت ہم مانگتے نہیں ہیں، موت ہم کیا کرتے ہیں؟ موت ہم مانگتے نہیں ہیں، مگر موت آ جائے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس تیاری کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، توبہ کرنا، لوگوں کو نہیں ستانا، ظلم نہیں کرنا، کسی کی ایک انچ زمین ناجائز نہ لینا۔ موت کے لیے تیار ہے عزیزان ملت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی محبت کی بات اس لیے کی ہے تاکہ ایمان والے ہمیشہ تیار ہیں۔ ٹرین میں جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو اپنے اسٹیشن کے آنے کے انتظار میں بالکل الرٹ رہتے کہ نہیں رہتے؟ اگر معلوم ہو جائے کہ 1 گھنٹے میں ٹرین آنے والی سوتے ہیں ہم لوگ، اسٹیشن آنے والی سوتے نہیں، ہمیں ذرا بتا دیجیے گا، ہمیں ذرا بتا دیجیے گا۔ اسی طرح مومن اپنے موت کو مانگتا نہیں ہے، مگر اتنا تیار رہتا ہے کہ آ جائے تو پریشان نہیں ہوتا ہے، بالکل ریڈی، جانے کے لیے تیار۔ اللہ کا بلاوا ہے، چلے جائیں، گنہگار ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ موت لوگ سمجھتے ہیں، کون سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت بربادی۔ موت کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ سمجھتے ہیں کہ موت بربادی ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، موت برباد ہونے کا نام نہیں ہے،
موت تو چھوٹی زندگی سے نکل کر بڑی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آباد ہونے کا نام ہے۔ یہاں ایک بار موت آئے گی میرے بھائیوں، اس کے بعد دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، پھر مرو گے نہیں۔ پھر اللہ پر یقین رکھو، وہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو نہ اس کی نعمت ختم ہوگی نہ زندگی ختم ہوگی۔ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی نعمتیں بھی رہیں گی، اس کے وعدے بھی رہیں گے، اس کی محبتیں بھی رہیں گی اور اس کی عنایتیں بھی رہیں گی انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ لوگ سمجھتے ہیں موت خاتمے کا نام ہے، نہیں، موت خاتمے کا نام نہیں ہے۔ موت تو چھوٹی زندگی سے نکل کر بڑی زندگی کی طرف جانے کا نام ہے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ موت۔ ایک دروازہ ہے کہ اس دروازے کے اس پار چھوٹی سی جیون ہے، دروازے کے اس پار بہت بڑی سی جیون ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس دروازے کا نام کیا ہے؟ اس گیٹ کا نام کیا ہے؟ موت۔ یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچ جاؤ۔ مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپالی۔ آپ کے بڑے مرید ہوا کرتے تھے، بڑے صاحب نسبت اور قوی النسب بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بڑے لوگوں کی اصلاح اللہ نے کروائی، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بڑے علماء اور اکابرین آپ کے خلفاء میں تھے۔ ہوا یہ حضرت کا وقت قریب آ گیا، سکرات کا وقت، موت کا وقت آ گیا۔ اب حضرت بے ہوش ہو رہے اٹھ رہے، بے ہوش ہو رہے اٹھ رہے۔ بڑے بڑے علماء جو اولیاء تھے آپ کے خلیفہ، وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ میری حضرت کو زندگی دے دے، اللہ میری حضرت کو زندگی دے دے۔ حضرت کو جو ہوش آیا، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے، حضرت کو جو ہوش آیا اور کان میں آواز پڑی کہ میرے مرید اور خلفاء کہہ رہے اللہ حضرت کو زندگی دے دے، ہوش میں اٹھے، کہا بھاگو میرے دشمنوں یہاں سے، نکلو یہاں سے، میں اس دن کے انتظار میں کب سے تھا، اب وہ دن آ رہا ہے تو تم ٹالوانا چاہتے ہو دعا کر کے، تم دعا کر کے چاہتے ہو چل جائے، ہٹو میرے دشمنوں، خبردار، میں تو اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب آدمی اچھے کام کرتا ہے تو مالک سے ملنا چاہتا ہے، اور جب برے کام کرنا چاہتا ہے تو یہیں چپک کر بیٹھے رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ موت ہر حال میں آ کر رہے گی، چاہے جانا چاہو یا نہ جانا چاہو۔ موت پوچھتی تھوڑی وہ تو آ کر رہے گی اور لے کر جائے گی۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا بس نئی زندگی میں کیا ہوا؟ کہا کہ موت کے منہ سے نکل کر آیا۔ لوگ کہتے ہیں موت کے منہ سے نکل کر آیا۔ میں کہتا ہوں پیارے، موت نے منہ ہی نہیں کھولا تھا، ورنہ کون نکل کر آتا؟ موت نے اپنا منہ ہی نہیں کھولا، ورنہ موت منہ کھول دے اور واپس آ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ موت نے منہ ہی نہیں کھولا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا بس میں پوچھتا ہوں کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ کہتے بس بچ بچ کر بچا ہوں، بچ بچ کر بچا ہوں، بچ بچ کر نکلا ہوں۔ میں نے کہا ایک دن بچ بچ کے مر جاؤ، بچ بچ کے مر جاؤ۔ تو موت کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈرا مت کیجئے۔ آپ کتنی بھی موت کو پکار لیجئے، وہ زندگی جب تک باقی ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے نہیں آئے گی، ہے نا؟ اور آپ جتنا بھی موت کو بھلا دیجئے، ٹائم ہونے پر تو آ کے رہے گی۔ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اے لوگو،
ایک انسان کو موت آئے گی، چاہے وہ جس دھرم کا ہو، جس ذات کا ہو، جس برادری کا ہو، لوگوں ہر ایک کو موت آئے گی، چاہے وہ کسی پرانت کا رہنے والا ہو، کسی بھاشا کا بولنے والا ہو، موت تو آ کر رہے لوگوں، صرف انسانوں کو موت نہیں، ہر جیو کو موت آئے گی۔ یہ سورج اندھیرا کر دیا جائے گا، سنو، یہ سورج کا مالک اس سورج کو اندھیرا کر دے گا، وہی مالک جو اس سورج کو گرہن میں ڈال دے گا۔ یہ چاند بجھا دیا جائے گا، اندھا کر دیا جائے گا، وہی مالک اسے اندھا کرے گا جو اس کو گرہن میں ڈال دے گا، جو اس پر اماوس کا اندھیرا لے آئے گا۔ یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، یہ پہاڑ روئی کے گلٹوں کی طرح فضاؤں میں اڑتے پھرے گی، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہ سمندر کے پانی بھاپ بھاپ کر اڑا دیے جائیں گے، یہ آسمان کے ستارے کڑاک کڑاک کر زمین پر گر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ آخر میں اسرائیل علیہ السلام جو یمدود ہیں، موت کے فرشتے ہیں، ان کو بھی موت آئے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ موت ایک شے ہے، اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب آج کے بعد کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، بس کرموں کا پھل ملے گا، موت نہیں آئے گی۔ اللہ معاف کر دے، یہ اس کی شان کریم ہے، اللہ پکڑ کرے، اللہ ہمارے گناہ ہے، ہمیں معاف کر دے، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی موت سے بچ سکتا ہوتا تو مہاپرش بچ جاتا، اللہ کے اوتار اور انبیاء بچ جاتے۔ اس لیے موت سے ہونے والی جدائی کا تو صدمہ ہوتا ہے، لیکن موت کے آنے پر کوئی تعجب نہیں، موت تو ہر حال میں آتی ہے، کوئی تعجب نہیں۔ عزیزان ملت، ہم لوگ دل سے بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو بعض لوگ بڑے بزدل ہیں۔ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں اور سیریس ہوتے ہیں، کبھی اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ایک بات میں آپ سے بتاؤں، کبھی کبھی ڈاکٹر اشارہ کرتے ہیں کہ اب جتنا دن اللہ نے رکھا ہے، ڈیٹ تو وہ بھی نہیں دیتا، لیکن کیا کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب عمر ہو گئی، اب بس آخری وقت، جتنے دن اللہ چاہے گے بچے گا۔ یہ باتیں ہمیں اپنے مریضوں سے چھپانی نہیں، دوبارہ کیا، یہ باتیں ہمیں اپنے مریضوں سے چھپانی نہیں چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مریضوں سے جھوٹ بولتے، نہیں نانا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2 دن کی دوا چلے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور گھر جانے کے لیے آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم لوگ تو اچھا سوچ کر کہتے ہیں چلو اچھی بات ہے، لیکن نہیں، آپ ان کو کہیں کہ نانا اب آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ سن کر ان کے دل میں چوٹ لگی، ابا آپ کا وقت قریب آ گیا، چوٹ غم ہو، صدمہ ہو۔ آپ اس لیے نہیں کہتے کہ صدمہ نہ ہو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے تو صدمہ ہوگا۔ اگر ماں سے کہتے امی جان اب آپ کا وقت قریب آ گیا، صدمہ ہوگا۔ سنیے، اس صدمے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا سے منہ پھیر کر اپنے رب سے دل لگا لیں، اور ان کو تلقین کیجئے کہ اب آپ کا وقت قریب آ رہا ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے معافی، سہولت ہے تو ادا کر دیجئے، کسی کا قرض لیا ہے تو واپس کر دیجئے، کسی کا دل توڑا ہے تو معافی مانگیے۔ موت آ جائے گی تو کچھ کر پاؤ گے؟ کھڑے ہو کر قبرستان میں اعلان کرتے بھائی کسی کا دل ٹوٹا ہے تو معاف کر دیجئے گا، یہ رسمی اعلان اچھے لوگ معاف کر دیتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر مرنے والا خود مرنے سے پہلے اپنی موت کا احساس کرتے ہوئے اپنے اللہ کی محبت کے لیے اپنی اولاد سے کہے کہ فلاں آدمی کو بلاؤ، اس سے میرا 10 سال سے بات چیت بند ہے، آج میں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس آدمی کو بلایا جائے اور یار یہ کہے میرا بھائی اب میں مرنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، سوچئے کہ یہ بڑا ہے، دل پہ چوٹ لگے گی،
مگر مرنے والا جنت میں تو جائے گا۔ یہ کیا اچھی چیز نہیں ہے کہ صاف صفائی کر کے جائے، معافی مانگ کر جائے، لوگوں سے اپنی معافی اور عفو درگزر کروا لے، اپنے معاملات صاف کر لے، اپنی اولاد کو وصیت کر دے۔ ڈھونگ کرتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں ہم لوگ، آپ بالکل بچ جائیں گے۔ کیوں گمراہ کرتے ہیں، کیوں دھوکہ دے رہے ہیں آدمی کو؟ بتائیے کہ آپ کے مرنے کا وقت آ چکا ہے تاکہ وہ تیار توبہ کرے، اللہ سے ڈرے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا ایک قطرہ گرے گا، پورا جہنم ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔